بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل السلام کو ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور پیر کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ وہ پیر کا دن جو آپ کی تمام تقدیریں، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ پیر کا دن جو آپ کے تمام رکے ہوئے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروانے والا ہے۔ وہ پیر کا دن جس میں آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول ہونے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور ایک دن کے بعد 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھاؤں میں دعا کے لیے، لاج رکھنا میرے خدا کے لیے، کر اس دعا کو سننے والے پر اپنی رحمتوں کا سایہ، پھر وہ شکر ادا کرتا رہے تیرا صدا کے لیے۔ میری جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج کے دن، آج پیر کے دن، 10 ربیع الاول کے دن خصوصی اجتماعی دعا کی جائے گی۔ تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس دعا میں خاموشی سے آمین بولتے جائیں، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر اس دعا میں شامل ہو کر آمین بول سکیں۔ اور کیا پتا ان کی، میری یا آپ کے منہ سے کس کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، ان کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ، تو ہی یا حیو یا قیوم ہے، تجھے تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اس ماہ ربیع الاول کا واسطہ، میری آج ساری ادھوری خواہشات کو پورا کر دے، میری آج ساری دعائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جن کے گھر میں تنگی ہے ان کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ، میری جس بہن بھائی نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان میں خصوصاً انڈیا سے میری بہن حفیفہ صدف نے اپنے رشتے کے لیے دعا کے لیے کہا، مدینہ شریف حاضری کے لیے کہا، گنبد خضرا کی جالیوں کو دیکھنے کے لیے کہا۔ اے اللہ، آج اس بہن کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے۔ اے اللہ، عفیفہ صدف کے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اگر ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی مالی پریشانی ہے، اے اللہ، اس ربیع الاول کی بابرکت مہینے کے صدقے اس کے گھر میں سے مالی پریشانی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، اور میری جس بہن بھائی نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، تجھے اس کا نام بھی پتا ہے، تجھے اس کا کام بھی پتا ہے، تجھے اس کے رکے ہوئے معاملات کا بھی پتا ہے، تجھے اس کی حاجتوں کا بھی پتا ہے۔ اے اللہ، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، اگر تو آج کن نہیں کہے گا تو پھر کون کہے گا۔ اے اللہ، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اے اللہ، ہماری تقدیریں بدل دے، آج ہماری زندگی بدل دے۔ اللہ، ہمارے رکے ہوئے کام آج کے دن کے صدقے پورے کر دے، ہمارا نصیب بدل دے، ہماری تمام مرادوں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جس کے گھر میں جو بھی تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی گھریلو ناچاکی ہے، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے، اس کے گھر میں سے تمام تنگیوں کو دور کر دے، اس کے گھر میں سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے گھر میں کشادہ رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پروردگار اس مبارک دن کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے اللہ، اپنے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ جوڑ دے۔ اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان پر پڑھے جانے والے درود و پاک کا واسطہ، اللہ، آج کے دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ، تجھے نماز فجر کا واسطہ، نماز
تہجد کا واسطہ، اس نئے دن کا واسطہ اللہ اگر تو آج ہماری دعائیں سن لے گا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اللہ ہماری زندگی بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمارا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا، ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، میری جس بہن بھائی نے جہاں جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی فریاد کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اللہ جس مشکلات کے بارے میں بتایا، اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف ان سب کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس وظیفہ ریل چینل پر تمام امت مسلمہ کے لیے جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا تھا، ان سب کے لیے صرف تجھ سے فریاد کر سکتا ہوں۔ اللہ آج کی اس فریاد کو سن لے، اللہ جس نے بھی جہاں جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کے رکے ہوئے معاملات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کی تمام مشکلات کو جانتا ہے، تو اس کے گھر میں ہونے والی گھریلو ناچاکیوں کو جانتا ہے، جو بہنیں پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تیرا تو کچھ نہیں جائے گا اگر تو آج ان سب کی دعائیں قبول فرما دے گا۔ اللہ آج اس 9 ربیع الاول اتوار کے دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم بڑے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے حقیر ذلیل گندے گندے ہاتھوں کے ساتھ، یہ گناہ گار ہاتھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہے ہیں۔ مالک کریم آج بھی تیرے مکے میں ہر طرف گونج ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا آج بھی آ رہی ہوگی۔ اللہ تجھے اس لبیک اللہم لبیک کا واسطہ، تیرے ابھی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ آج کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، وہاں پر ابھی جو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، تجھے اس کے زبان سے اس لبیک اللہم لبیک کا واسطہ آج کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے کریم مولا، اے پروردگار عالم، آج اس اتوار کی رات کو ہمارے لیے رحمت و عافیت اور صحت والی اتوار بنا دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، آج ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، آج کی اس ربیع الاول کی 9 تاریخ کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، اے رب کریم تجھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی ان قربانیوں کا واسطہ، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بڑی بیکار سی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ایک سجدہ ایسا نصیب فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تیرے دربار میں ہم روزانہ التجا کرتے ہیں، نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم روزانہ رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ایک سجدہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرما دے، ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دودکارے ہوئے تیرے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، روزانہ نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہیں کہ تو آج ہماری دعا سنے گا۔ اس آس اور امید کے ساتھ ہم روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے ہیں کہ تو آج ہماری دعا سنے گا۔ اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل کو نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل پر جو بہن بھائی جہاں جہاں سے جو بھی فریاد لے کر روزانہ اس دعا میں شامل ہوتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو سن لے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل کی ہر دعا کو تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ ربیع الاول کا مہینہ رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہم یہ مہینہ دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ یتیموں کی مدد فرما۔ اے اللہ زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، روٹھے ہوئوں کو ملا دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم
ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں ملا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روزہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں۔ رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے۔ یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے۔ یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ انہیں
ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، یا اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے، یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں۔ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو۔ یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ۔ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے، یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے، یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے۔ یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر۔ اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے
والی زندگی بنا دے، ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں؟ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز۔ یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے خال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں جا کے التجا کروں؟ یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرا سفر آخرت آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہماری چھوٹی بڑی تمام جانے انجانے میں جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سننے والے کی تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری تقدیروں کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ ایمان جو کبھی کمزور نہ ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی آ کر یہ وظیفہ ریل چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔